ماہ ذی الحج میں پیدا ہونے والے بچے کیسے ہوں گے؟ ان کا لکی نمبر، ان کا لکی پتھر، مصیبت پریشانی دور کرنے کے لیے اسم اعظم۔ ابتدائی نام کیسا رکھیں گے جناب؟ اپنا ہم سفر کس مہینے میں تلاش کرے؟ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کون سی صورت یہ پڑھیں؟ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ تو آئیے ایک مرتبہ میں اور آپ مل کر پیارے آقا آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں اور آپ نے آمین کہنا ہے۔ اے مالک و مولا عز و جل، جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ اللہ جن کی اولاد نہیں اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں رزق حلال عطا فرما۔ اللہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی اللہ ان کے لیے شادیوں کے لیے اچھے رشتے عطا فرما۔ اے مالک و مولا جن کی جو دلی نیک خواہش ہے اللہ سب کی دلی نیک جائز کو جلد پورا عطا فرما۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی جانب۔ جناب محترم، آخری مہینہ اسلامی سال کا ذو الحج کا یہ قربانی کے لیے خاص ہے، اس لیے ذی الحج میں پیدا ہونے والے اپنے بارے میں نہیں سوچتے، دوسروں کا یہ خیال رکھتے ہیں۔ یہ بچے جناب والا دوسروں کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ ان کا دل انتہائی نرم ہوتا ہے، مگر افسوس کی بات ہے ان کے ارد میں رہنے والے ان کا دل توڑ دیتے ہیں۔ ذی الحج میں پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بے تے پے والے نام رکھے جائیں، یہ مناسب ہے۔ ابتدائی نام ان کے یہ رکھے جائیں جو بے تے سے ہو۔ ان کا مبارک نمبر یعنی کہ لکی نمبر 21 ہے۔ ان کا پتھر لکی پتھر مون سٹون ہے۔ بہترین ہم سفر یعنی شریک حیات رب الاخر میں ڈھونڈے تو ان کے لیے بات بن جائے گی۔ کامیاب کے لیے سورہ کوثر کو 40 مرتبہ پڑھیں۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان پڑھتے جائیں، پھر دیکھیں ساری دنیا دیکھے گی ان کی بڑھتی ہے کیسے کیسے شان۔ جناب والا یہ معاملہ آپ کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت اس کے فضل اور اس کے کرم کے ساتھ اللہ آپ کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے گا، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا عطا فرمائے گا۔ تو کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔